کو پتہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ ہر کھیل کے لیے کچھ خاص سکلز کا ہونا ضروری ہے. والی بال ہے تو ظاہر بات ہے اس میں بلاکنگ آپ نے کرنی ہے, آپ کی جو ہائٹ ہے وہ اچھی ہونی چاہیے, آپ کا جو جمپ ہے, جمپنگ جو سکل ہے وہ اچھی ہونی چاہیے, آپ نے سروس کروانی ہے, آپ کا کوآرڈینیشن جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے, آپ کے اندر جو ایجلٹی ہے وہ ہونی چاہیے, فلیکسیبلٹی جسم کے اندر ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہر گیم کے حوالے سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں. کسی گیم میں کوئی جو سکل ہے وہ زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہے, کسی میں کوئی سکل جو ہے وہ زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو اس لیے گیم ٹو گیم یہ ویری کرتی ہیں جو سکلز ہیں. تو ایچ اسپورٹس اینڈ ایکٹیویٹی ریکوائر اسپیسیفک سیٹ آف سکلز and so being fit for a particular sports require a specific skill set. جو skills ہیں وہ کیا ہے کہ it is known as ability to maintain high level of performance on the playing field. کہ آپ نے اچھی پرفارمنس اگر دینی ہے تو پھر آپ کے اندر جو اسکل ریلیٹڈ دوسری اسکل ریلیٹڈ جو کمپوننٹ ہیں ان کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ اگر جو اسکل کا ڈائریکٹلی تعلق ہوتا ہے آپ کی پرفارمنس سے, یہ اسکل کیسے ہوگی, جتنی آپ کی پریکٹس ہوگی, جتنی آپ کی ٹریننگ جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی آپ کے اندر یہ جو ابیلٹی ہے اسکل ریلیٹڈ یہ زیادہ ہوگی. It help to perform well in sports and activity that require certain skills. یعنی کہ ان کھیلوں یا ان ایکٹیویٹی میں ہم جن کے لیے کچھ خاص سکلز درکار ہوتی ہیں تو وہ سکل اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اچھے طریقے سے اس کو اور بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. سم پیپل ہیو مور نیچرل ایبلٹی, نیچرلی بھی ہو سکتی ہیں, لیکن عمومی طور پر جو سکل ہیں وہ پریکٹس جتنی آپ کی زیادہ ہوگی, پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو اسی لیے جو ہے وہ پہلے ہم نے کہا کہ پرفارمنس آن دا پلینگ فیلڈ, کہ اگر آپ نے پلینگ فیلڈ میں کوئی کارکردگی دکھانی ہے تو اس میں صرف آپ کے اندر نیچرل ٹیلنٹ کا ہونا ہی ضروری نہیں ہے, آپ کے اندر وہ سکلز ڈیولپ ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے سروس کیسے کروانی ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ابیلٹی دی ہے, ٹھیک ہے جمپنگ ابیلٹی آپ کے اندر موجود ہے, لیکن آپ کو کھیلنے کے قوانین کا ہی نہیں پتہ تو آپ اس کو صحیح طرح سے جو پرفارم نہیں کر پائیں گے. تو اچھی صحت کا مطلب گڈ ہیلتھ ڈز ناٹ کم فرام بینگ گڈ ان اسکلز ریلیٹڈ فٹنس, کہ اگر آپ کی اچھی صحت ہے, جو ہم نے ہیلتھ ریلیٹڈ کمپوننٹ پڑھے ہیں ان میں آپ بالکل فٹ ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو سکلز ریلیٹڈ فٹنس کمپوننٹ ہیں ان میں بھی آپ بہتر ہوں گے. اسکل ریلیٹڈ کمپوننٹ کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی. ڈفرینٹ اسپورٹس ریکوائر ڈفرینٹ پارٹس آف اسکل ریلیٹڈ فٹنس. مینی اسپورٹس ریکوائر سیورل پارٹس. فار ایگزامپل ہے کہ ایک اسکیٹر ہے, وہ اس میں ایجلٹی تو زیادہ ہو سکتی ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس میں پاور کا جو لیول ہے وہ اتنا نہ ہو جتنا کہ ایک ویٹ لفٹر میں ہو سکتا ہے. تو بٹ میں ناٹ پوزیس گڈ پاور. تو یہ جو دیر آر 6 کمپوننٹ ہیں, اسکل ریلیٹڈ کمپوننٹ 6 ہیں. ان میں ایجلٹی ہے سب سے پہلے, بیلنس ہے, پاور ہے, اسپیڈ ہے, کوآرڈینیشن ہے, ری ایکشن ٹائم ہے. تو یہ 6 کمپوننٹ ہیں جو اسکل ریلیٹڈ تصور کیے جاتے ہیں, اور یہ کوئی بھی ان میں سے کوئی بھی کمپوننٹ ایسا نہیں ہے جس کو ہم پریکٹس کے ذریعے اس کے اوپر عبور حاصل نہیں کر سکتے. تو جتنی زیادہ ہم پریکٹس کریں گے آسانی کے ساتھ ان 6 کمپوننٹ میں, اتنی ہی زیادہ ہماری گریپ ہو جائے گی, اتنی ہی ہماری مہارت کا جو لیول ہے وہ اچھا جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ صرف ایجلٹی اور بیلنس ہے. تو ایجلٹی کی طرف چلتے ہیں.